الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وصحابه نجوم الهدى وأوليائه ذوي التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق سبحان اللہ. رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. ہر سال کی طرح امسال بھی بلا ناگا ہماری اس بستی کے اہل سنت والجماعت اپنے امام صاحب حافظ و قاری قربان علی صاحب قادری رضوی امام و خطیب جامع مسجد غریب نواز کی سرپرستی میں اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ انعقاد کرتے ہیں. کسی اور کی محفل نہیں بلکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل آپ سجاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ مدرسے کے بچے کس نے دیکھا تھا، کیا سوچا تھا. اللہ کا کتنا کرم ہے، الحمدللہ. مسجد بھی آباد ہے اور مدرسہ بھی آباد. بے شک. بھائی اللہ کرم کی بات، اللہ کے کرم کی بات. اللہ تعالی ہماری اس بستی کے وہ بزرگ حضرات، بہت سے بزرگ حضرات، ہماری مائیں بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بھی اس محفل میں بیٹھتے تھے. ہمارے بزرگ حضرات آج دنیا میں وہ موجود نہیں ہیں. اللہ تعالی مالک و مولا ان تمام ایمان والوں کی مغفرت فرمائے. آمین اللہم آمین. آپ جانتے ہیں، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں. اس مسجد کے نمازی، اس مسجد کے مصلیان، بہت سے حضرات دنیا سے چلے گئے اور ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. ہمیں بھی ایک دن جانا. ہمارے باپ، ہماری ماں، ہمارے عزیز چلے گئے، چچا چلے گئے، اور وہ ہم سے اچھے ہیں. ہاں یاد رکھو، وہ ہم سے اچھے ہیں اس لیے کہ وہ موت کی منزل کو پار کر چکے ہیں. بے شک. اور اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. انہوں نے پار کر لیا ہے، ہم نے بھی پار نہیں کیا ہے. اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے. شاعر اسلام ماشاءاللہ شفیق رضا صاحب سے بڑا اچھا آپ نے کلام سنا. انہوں نے وہ پار کر لیا ہے، ہم نے ابھی پار نہیں کیا. وہ ہم سے اچھے ہیں، قبروں میں لیٹے ہیں. اگر ایمان عمل اچھا ہے تو آج بھی ان کے لیے جنت کا بچھونا ہے. بے شک حق ہے. آپ اور ہم زندہ ہیں، دنیا میں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم سے اچھے ہیں. اس لیے کہ ہم جہاں زندگی اللہ نے عمل کے لیے دی ہے، اچھے عمل کے لیے دی ہے، تو ہم بجائے اچھے عمل کے برے عمل کر رہے ہیں. بے شک. اور وہ ہمارے عزیز اقربا اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ برائیوں سے بچ گئے. نہیں، برائیوں سے وہ بچ گئے ہیں.
ماشاء اللہ حاجی صاحب کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ مالک و مولا اپنے کرم سے پروردگار. بہرحال اللہ سے دعا کہ پروردگار ہماری اس مسجد کے وہ نمازی مصلیان، اسی مسجد میں جب لائٹ تو کیا چراغ میں کبھی کبھی تیل بھی نہیں ہوتا تھا. شبیر بھائی کبھی کبھی چراغ میں تیل بھی نہیں ہوتا تھا. بے شک ہمارے حاجی مظفر صاحب کو بھی تھوڑا ہوش ہوگا. چراغوں میں تیل بھی نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی مسجدیں ہمارے آباء و اجداد کی نمازیوں سے آباد تھی. بے شک بے شک. ہاں تو ذرا سا پسینہ آ جائے، ارے صاحب امام صاحب لائٹ نہیں ہے، امام صاحب کرنٹ نہیں ہے، بے چین. اور وہ پورا ماہ رمضان میں قرآن صرف چراغ کی روشنی میں سنا کر. بے شک ہاں آج تو اللہ نے ہمیں بڑی آسانیاں دی. کیا نماز، کیا مسجد ہے ماشاءاللہ. مسجد اہل سنت، مسجد غریب نواز. میں جب سے بیٹھا ہوں کدھر دیکھوں کدھر نہ دیکھوں، ہر طرف ماشاءاللہ نور علی نور ہے، نور علی نور ہے. یہ سب آپ کی محنتوں کا، آپ کی کاوشوں کا اور خون پسینے کی کمائیوں کا یہ نتیجہ ہے. ہاں خون اور پسینہ آپ کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار مکی مدنی عربی تاجدار، غریبوں کے غم خوار، امت کے غم گسار، شافع روز شمار، نائب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سال میں آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے اس بہانے. یہ تو رامپور میں رستے میں چلتے پھرتے ہوتی ہے، سلام کرتے ہیں لوگ، مجھے اپنی گاڑیوں میں بٹھا لیتے ہیں، بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم سنئی چک میں رہنے والے ہیں. میں پہچانتا نہیں، وہ مجھے پہچان لیتے ہیں. لیکن یہ سال میں ایک بار ملاقات کا ایک بہانہ ہے، اس لیے کہ ہم کوئی پیشہ ور مقرر تو ہے نہیں کہ جو نذرانے طے کرتے ہیں. جی جی. لوگ 40 ہزار 30 ہزار طے کر کے دین کو بیچ رہے ہیں، دین کا سودا کر رہے ہیں. ایسا بڑی اچھی اسپیچ ہے، اگرچہ وہ ہمارے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد دین کو برباد کر رہے ہیں. پیشہ ور مقرر یاد رکھیں، یہ دین بیچنے کی چیز نہیں ہے، یہ دین سینے سے لگانے کی چیز ہے. بے شک بے شک. یہ کہ جہاں ہمارا احسان ہے کہ ہم آپ آئے ہیں. یہ قاضی شرع مفتی اعظم ضلع رامپور مفتی سید شاہد علی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ مقرر یہ سوچتا ہے، مولوی یہ سوچتا کہ میرا احسان ہے کہ میں چک میں تقریر کے لیے آ گیا. وہاں قوم کا اس سے بڑا احسان، قوم کا اس سے بڑا احسان ہے کہ وہ فرش بچھاتے ہیں، علماء کو کھانا کھلاتے ہیں، قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اسٹیج بچھاتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں. جہاں مولویوں کا احسان ہے وہاں قوم کا بھی احسان. تو مولوی تو نذرانہ لے کے چلے گئے، قوم کو کیا ملتا ہے؟ یہ ہمارے قاضی شرع مفتی اعظم مفتی سید شاہد علی کی خدمت ہے. ان کا فرمان ہے کہ ان کے صدقے میں آج رامپور کے اندر جتنی مسجدیں اہل سنت امام نظر آ رہے ہیں، یہ کسی اور کا احسان نہیں ہے، یہ مفتی اعظم قاضی شرع مفتی سید شاہد علی کا احسان. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ولی محمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت صرف خوب. آپ سے ملاقات کے لیے مقرر کی حیثیت سے ان کے لیے پورا ہندوستان پڑا ہوا، لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے. آج کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں. جہاں میں دوش کو اپنا گاؤں سمجھتا ہوں، میں اسی کو بھی اپنا گاؤں سمجھتا ہوں، اور دینی ضرورت کے لیے، مسائل کا حل کرنے کے لیے ہر وقت ہم آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک صاحب رامپور میں مدرسے میں آئے، ہمارے علاقے کے تھے، اتراکھنڈ کے. مدرسے کے بڑے مخالف تھے، بہت مخالف، برائیاں کرتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب بڑھاپا آیا تو وہ مدرسے میں آئے. میں نے کہا آج کیسے آ گئے؟ میرے والد کے دوست تھے وہ، اللہ مغفرت فرمائے میرے والد صاحب کی.
जिन्होंने रामपुर की गलियों में मुझे उंगली पकड़ के मदरसे की चटाई पर बिठाया था। बेशक ये किसी और का एहसान नहीं है, मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा एहसान है। बेशक तो अजीजान मिल्लत तो कहने लगे मदरसे में इसलिए आया, मदरसे में मिलने किसी से नहीं आया, इसलिए आया कि मेरे बेटे ने तलाक दे दी है, मैं अपने बेटे की बहू को वापस करने के लिए मदरसा आया। तो बेशक इसी काम के लिए तो मदरसा है, इसी काम के लिए तो मदरसा। जब तुम्हारे घर बिगड़ते हैं और तुम्हारी आखिरत बिगड़ती है तो तुम्हारे घरों को, बिगड़े हुए घरों को बचाने के लिए अहले सुन्नत का मदरसा काम आता है। बेशक बेशक इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कभी कभी आया करो आप। रामपुर के मदरसे में 6 घंटे में पढ़ाता हूँ, 4.5-5 घंटे। आपसे कहीं मुलाकात न हो तो आपसे वहां मुलाकात जरूर। बेशक बहुत से पुराने हजरात इस गांव के आते थे और बैठते थे, 2-2 घंटे आकर बैठते थे मेरे पास। अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा लेकिन दीन की बात आपको। बेशक लेकिन आज आपको दावत दे के जा रहा हूं, जिंदगी का कोई पता नहीं। हाँ आया करो आप। मैं यहाँ की बस्ती के कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, उनका इंतकाल हो गया। घंटे घंटे बैठते थे, हम हदीस पढ़ाते थे, वो बैठकर सुना कर। बेशक बेशक बिहार में लोग पूछते थे साहब ये कहाँ से आए हैं, तो मैं कहता था ये हमारे गांव से आए, हमारी कसरैया से आए। तो ये बातें हमारी, ये आपको मिल जाएंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि 5 घंटे हम कुरान और हदीस पढ़ाते हैं, बेशक हजारों मसाइल हल होते हैं। तो आप तो अपना समझ कर आइए, हमारी दरसगाह में बैठिए। अगरचे तालीम के वक्त में आपको चाय नहीं मिलेगी लेकिन 12 के बाद चाय भी मिल जाएगी। बेशक तालीम के वक्त में नहीं मिलेगी चाय, क्योंकि वो तालीम का वक्त होता है, वहाँ बिठाने की जगह दे दी जाएगी आपको। बहरहाल ये तो 1 घंटा 2 घंटे की तकरीरें होंगी, वहाँ 5 घंटे हमें रोजाना पढ़ाना। बेशक हक है। ये एक जलसा आपने साल में कर लिया, वहाँ पुरानेगंज में रोज जलसा होता है, रोज जलसा होता है, हजारों बातें वहाँ दीन की बताई जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी कीमती आपका वक्त है, लेकिन थोड़ा सा आप वक्त निकाले करें ताकि आपका मेरा ये रिश्ता और मजबूत हो जाए और दीन की बात आप समझ लें तो दुनिया में आखिरत भी आपकी बेहतर हो जाए और दुनिया भी बेहतर हो। बेशक बेशक मेरी बात समझ गए? आज मैं खास दावत दे रहा हूँ आपको। हाँ, ये बड़ा अफसोस होता है कि पहले आते थे लोग लेकिन अब नहीं आते, बड़ा अफसोस होता है। हाजी साहब जाते हैं अपने बच्चे की वजह से जाते हैं, वो एक अपनी जरूरत की वजह जाना है, लेकिन आप वहां पर वक्त निकाल कर आइए और आपको बिठाया जाएगा, कद्र की निगाहों से देखा जाएगा। बहरहाल मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, हैं बहुत से हजरात को मैं नहीं जानता किसका बेटा है किसका पोता है, वो नहीं जानता। अल्लाह सबको सलामत रखे, मगर वो भी आएंगे और कहेंगे साहब मैं हाजी मुबश्शिर अली का पोता हूं, तो जाहिर है हम उसकी भी कद्र की निगाहों से, क्योंकि उनके दादा हमसे बड़ी प्यार बड़ी मोहब्बत रखते थे। बहुत से हजरात हैं, मौलाना हामिद साहब है, आज भी मैं उनका नाम लेके दुआ करता हूँ, इसलिए कि इस मस्जिद के मुसल्ले पर उन्होंने 1 साल नहीं कई साल तक फी सबीलिल्लाह नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबी कोई देता था नहीं देता था, ये आपको पता नहीं है। मौलाना हामिद साहब हैं, गरीब घर के इंसान थे, मगर लोग उनको बस दावत करने में भी समझते थे कि बड़ा एहसान कर दिया। बेशक इमामों को खाना रोज दिया जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता था। कभी किसी का इंतकाल हो गया तो दावत कर दी। बहरहाल इनकी खिदमतें, वो खिदमतें हैं, उन्होंने खिदमत की है, बहुत बड़ी खिदमतें की हैं कि जब घरों में मस्जिदों के अंदर लाइट के पंखे नहीं थे, लाइट नहीं थी, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, उस जमाने में भी मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। मैंने अपनी आंख से देखा। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। मोहब्बत के साथ सबसे पहले आका इनामदार मक्की मदनी अरबी ताजदार हुजूर सरवरे कायनात नूर मुजस्सम रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आली में दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़माने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसे आने वाले। बेशक हक है। ज़माने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसे आने वाले। सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी कायनात चमकी। सूरज से पूछो तो सूरज भी कहेगा नबी ने चमकाया, चांद से कहोगे तो चांदनी भी यही कहेगी मुस्तफ़ा ने चमकाया।
ستارے بھی یہی کہیں گے مجھے پیغمبر نے چمکایا، فرشتے بھی کہیں گے مجھے نبی نے چمکایا، جنت کی حوریں بھی کہیں گی مصطفیٰ نے مجھے چمکایا، جنت کے غلمان بھی کہیں گے مجھے نبی نے چمکایا۔ اور قبر میں اندھیرا ہوگا، وہاں بہت ڈنڈے پڑیں گے، نماز نہ پڑھنے پر، روزہ نہ رکھنے پر، وہاں ڈنڈے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوڑے پڑیں گے، کوڑے، کسی کا حق مارا ہے وہاں پر جواب دینا ہوگا، بے شک کسی کا حق مارا ہے وہاں پوچھا جائے گا۔ اندھیری رات ہوگی، اندھیری کوٹھری ہوگی، مگر اس قبر میں بھی اگر اجالا ہوگا، اس قبر میں بھی اگر روشنی ہوگی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہوگی۔ بے شک اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے علیہ الرحمہ، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور، بے شک قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا ولی محمد صاحب قبلہ، ہرا کی غار نعرہ سے، تکبیر، نعرہ رسالت، ہرا کی سبحان اللہ غار سبحان سے اللہ۔ شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے۔ بے شک ابھی نعت نبی پڑھی جا رہی تھی، آپ گونج رہے تھے، اچھی بات، لیکن دین کی بات کیا سمجھی آپ نے، اسلام کی بات کیا سمجھی، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت۔ ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ اور یہ تمنا ہونا چاہیے۔ ابھی حاجی صاحب گئے تھے ماشاءاللہ، حج کے بعد پھر عمرے کے لیے گئے، اللہ دے تو خوب جاؤ، بار بار جاؤ، حج فرض ہے، پہلے حج کرو۔ کیا فرماتے ہیں عاشق رسول، کسی شے کی اللہ سب کو دکھائے مدینہ، اور یہ تمنا کیجئے اللہ دکھائے گا، ضرور دکھائے۔ ہم نے دیکھا نیت اچھی ہے تو غریب سے غریب پہنچ گیا، بے شک اور مدینے کے مسجد سرکار کے روزے پر اس نے جا کے حاضری بے شک دے دی۔ بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ خرچ نہیں کی اس نے، 2 لاکھ سے بیٹے کی شادی کی، اور 8 لاکھ سے اس نے اپنا فرض حج بیت اللہ، اپنا بھی اور اپنی بیوی کا اس نے حج بیت اللہ، حج کی فرض کو ادا کری۔ بے شک سبحان اللہ۔ کرنے والے سب کر رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں، تو کیا تمنا ہونی چاہیے ہماری؟ کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودان۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آمین کہیے آپ، آمین آمین کہیے، ہمارے لیے آپ کے لیے۔ کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں۔ آمین اللہم اور آمین۔ محمد مصطفیٰ نے طوفان کا رخ پھیرا۔ کیا بات سب چلے گئے، کیا بات ہے حافظ علی صاحب، کوئی ضروری بات ہے کیا؟ نہیں، سب چلے گئے پھر بھی، اور کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے بیٹھ 1.5 گھنٹے ہم کیسے بیٹھے رہے؟ محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے۔ بے شک عزیزان ملت، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام مقدس میں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ اللہ کا مقدس گھر ہے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا، اور سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے بنایا۔ بے شک ابراہیم باپ ہیں، اسماعیل بیٹے ہیں، مگر دونوں نبی ہیں، دونوں نبی ہیں۔ توجہ سے ذہن میں بٹھائیے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد انہوں نے توبہ اور استغفار کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مولا، اے پروردگار، باغ تو میں نے لگا دیا ہے مگر باغ کے پھول کو بھیج۔ بے شک باغ ہم نے لگایا ہے مگر باغ میں جب تک کہ مہک نہ ہو، خوشبو نہ ہو، وہ چمن نہیں بنتا، چمن نہیں بنتا۔
اے مالک و مولا باغ میں نے لگایا ہے اور چمن بنانے کے لیے کسی کو بھیج دے۔ اے پروردگار اے مالک و مولا بھیج دے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کسی اور کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، آمنہ کے لال کے لیے دعا کر رہے ہیں، بے شک بے شک، مدینے کے تاجدار کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پروردگار کعبہ میں نے بنا دیا، کعبہ تیرا گھر ہے بنا دیا، مگر اے مالک و مولا یہ تو کعبہ ہے مگر آمنہ کے لال تو کعبے کے بھی کعبہ ہے۔ بے شک حق ہے، ابھی آنے میں کافی وقت باقی ہے، کئی سو برس باقی، کئی سو برس، کیونکہ 175 سال کی عمر تو خود سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، سبحان اللہ، اور اس کے بعد بہت سے انبیاء کرام آئے ہیں، مگر دعا کر رہے ہیں پروردگار اے مالک و مولا ایک رسول کو بھیج دے، انہی میں بھیج دے۔ مکے میں کون سی قوم رہتی تھی؟ قریش رہتی، یہ خاندان قریش سب سے بڑا خاندان تھا، سب سے بڑی قوم تھی۔ اس قوم سے بڑی قوم نہیں، کیونکہ اس قوم میں آمنہ کے لال آئے ہیں۔ بے شک کوئی یہ کہے کہ میں بڑا ہوں، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ حق ہے، قریش سے بڑا خاندان کوئی قیامت تک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے خود اپنی میلاد پڑھی۔ پروردگار حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ سے پروردگار نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے مالک و مولا نے قریش کو چنا، اور قریش سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ سبحان اللہ، قریش خاندان کا نام، اللہ نے مالک و مولا نے اسی خاندان میں اپنے نبی پاک اپنے رسول پاک کو، اس سے بڑا کوئی خاندان نہیں، اس سے بڑی کوئی قوم نہیں، دنیا میں اس سے بڑا کوئی قبیلہ نہیں، پوری دنیا میں اس سے بڑا کوئی قبیلہ نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں پروردگار بھیج دے، اے مالک و مولا بھیج دے، کعبہ تو میں نے بنا دیا ہے مگر اے مالک و مولا کعبے کو چمن تو اپنے حبیب کے ذریعے سے بھیج کر بنا دے۔ بے شک، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا، باغ خلیل کا، یہ کعبہ بنایا ہے تو یہ خلیل کا باغ ہے، بے شک، یہ کعبہ بنایا ہے تو خلیل کا باغ ہے، مگر مصطفیٰ اس باغ کے چمن ہے، اس باغ کے چمن ہے۔ حاجی صاحب ابھی دیکھ کر آئے ماشاءاللہ، دوبارہ دیکھ کر اللہ عطا کرے تو بار بار جایا کرو۔ آمین اللہ، اللہ تعالی ہر مومن کو وہ جگہ عطا فرمائے۔ آمین اللہ، ایمان کی حالت میں کعبۃ اللہ کو دیکھنا، یہ تو دنیا کے بدعقیدہ جا رہے ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہاں کی حکومت تو اب کافروں کو ہی بلا رہی، کافروں کو بلا رہی۔ یو پی کی اس منتری کو اس نے بلا کر وہاں کھڑا کر دیا تھا، آپ نے موبائل میں دیکھا ہوگا، جب وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے کافروں کو وہاں سے نکالا تھا، مشرکین کو نکالا تھا، ہٹو یہاں سے چلے جاؤ، یہ کعبہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں ناپاک قدم نہیں رکھے جاتے۔ بے شک، مگر سعودی حکومت کو کہتے ہیں اسلامی حکومت۔ ابھی پچھلے دنوں میں کون سی منتری گئی تھی صاحب، اس منتری کو سرکار کے روزے پر لے جا کھڑا کر دیا، اس کی بائیں کھلی ہوئی تھی، چہرہ کھلا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے۔ ارے وہ مدینہ، وہ کعبۃ اللہ کہ قرآن کہتا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، بے شک، فلا یقرب المسجد الحرام، اور اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے، قرآن نے کہا ہے۔ بے شک، قرآن کا حکم کیا ختم ہو گیا؟ آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ تو وہ جگہ تو ایسی مقدس پاکیزہ جگہ ہے، اللہ اکبر، جہاں ایک نیکی کرنے پر 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گناہ بھی بڑا مہنگا ہے، وہاں جا کے کسی نے اگر گناہ کر لیا تو ایک گناہ کرنے پر 1,00,000 ہی گناہ اس کے نام میں لکھے۔ اللہ، نیکی بھی بڑی مہنگی ہے اور گناہ بھی بڑا مہنگا، مگر ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ وہ جا کر وہاں نیکی کرتا ہے۔ بے شک، تو عزیزان ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا دیا،
باغ خلیل لگ گیا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کو چمن بنانے کے لیے کوئی آئے گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبے کے سامنے بیٹھ کر کعبے کی تعمیر کر کے عرض کر رہے ہیں مولا بھیج دے ان میں ایک رسول کو۔ بے شک اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں سبحان اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا ولی محمد صاحب قبلہ، اب اللہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت اللہ سبحان ابراہیم نے جب دعا مانگی یہ بھی کہا تھا اے پروردگار رسول بھیج دے، ایسا رسول یتلو علیہم آیاتی کا، اے حبیب اے مالک و مولا ایسا رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے دیکھیں یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اے مالک و مولا ایسا رسول بھیج دے جو ان کو کتاب بھی سکھائے اور خوب علم سکھائے، بے شک پختہ علم سکھائے، اور کیسا رسول بھیج دے ویزکیہم، ان کو پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ دعا کس نے مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ اپنا عقیدہ بناؤ۔ وہابیوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہمارے دیوبند میں نبی پڑھے ہیں، وہابیوں نے کہا کہ نبی گناہگار ہیں۔ ارے یاد رکھو عزیزان ملت، رب فرما رہا ہے ایسا رسول، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں مالک و مولا ایسا رسول جو انہیں کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، پختہ علم سکھائے اور انہیں ستھرا کر دے۔ بے شک تو نبی گناہگار نہیں، نبی تو گناہوں گاروں کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے آئے۔ بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، خالی تقریب میں میری بات واہ واہ کر کے نہیں بلکہ عقیدہ رکھیں۔ وہابی کا بد عقیدے کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی گناہگار ہیں، مگر اہل سنت کا قرآن کی روشنی میں کیا عقیدہ ہے کہ نبی گناہوں سے پاک۔ بے شک بے شک ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہر جوان کا، ہر بزرگ کا، ہر قوم کی ماں بہن کا، آواز جا رہی وہ بھی سن لیں، یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی گناہوں سے پاک، اور ایسے گناہوں سے پاک ہے کہ نبی گناہ گاروں کو گناہوں سے پاک کرنے آئے۔ بے شک نبی گناہ گاروں کو گناہوں سے پاک کرنے آئے ہیں، لوگوں کو ستھرا کرنے آئے ہیں۔ مصطفیٰ کیوں آئے؟ جھوٹ سے بچانے کے لیے۔ مصطفیٰ کیوں آئے ہیں؟ چغلی سے بچانے کے لیے۔ پیغمبر کیوں آئے ہیں؟ غیبت سے بچانے کے لیے۔ پیغمبر کیوں آئے ہیں؟ سود سے بچانے کے لیے۔ مصطفیٰ کیوں آئے ہیں؟ برائیوں سے بچانے کے لیے۔ مصطفیٰ کیوں آئے ہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ مصطفیٰ کیوں آئے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ برائیوں سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ پیغمبر آئے ہیں، یہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، گناہوں سے بچانے کے لیے آئے ہیں، یہ زناکاری سے بچانے کے لیے آئے ہیں، یہ حرام کاری سے بچانے کے لیے آئے ہیں، یہ غیبت سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ارے یوں کہو کہ نبی جہنمی کو جنتی بنانے آئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، مذہب اسلام حضرت علامہ مولانا ولی محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سب کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ میں نے دعائیں کی ہیں، ان کے دادا ہوں گے، ان کے نانا ہوں گے، جن کا میں نے بہت سے لوگوں کا، بزرگوں کا ذکر کیا، سب کا نام نہیں لے سکا۔ مجھے اپنی بستی کے ان لوگوں سے بڑا پیار تھا، اور پیار دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ آج بھی میں نام لے کر دعا کرتا ہوں۔ بے شک نام لے کر اس بستی کے ان بزرگوں کا جو میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے، میرا بچپن ہوتا تھا اور میرے سر پر وہ ہاتھ رکھتے تھے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اہل سنت والجماعت پر تھے وہ، اور اہل سنت والجماعت ہی پر دنیا سے گئے۔ بے شک سنی کے مذہب پر گئے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ ان کی ضرور مغفرت فرمائے گا۔ ان کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، بھانجے ہیں، اللہ ان سب بچوں کو عالم دین بنائے، حافظ قرآن آمین بنائے، اللہم اور آمین۔ ہمارے حافظ قربان علی ماشاءاللہ
24 سال ابھی حاجی ظفر صاحب بتا رہے تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں. ارے 24 سال کوئی نوکر بھی اگر گھر میں رہتا ہے تو گھر والا اس کو اپنی وراثت میں شامل کر لیتا ہے. بے شک حق ہے. پہلے نوکر رہتے تھے گھروں میں رہتے تھے تو ان کو نوکر نہیں سمجھا جاتا. امام تو سر کا تاج ہے. بے شک امام تو سر کا تاج ہے. جو گھر میں خدمت کرتا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس نے 10-20 سال رہ لیا تو مالک اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا. بے شک بات آ گئی تو ذکر کر دوں. مصر یار خان کا آپ نے نام سنا ہوگا. بڑے رامپور ضلع کے گویا کے ایم پی بھی رہے اور نامی نام. اب ان کی اولاد کی تو میں تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن مصر یار خان اہل سنت والجماعت کے مذہب پر تھے. اور آج بھی اہرو کا جو بازار لگتا ہے اس کی سال میں ایک بازار کی آمدنی آج بھی مزار شریف کو جاتی ہے. بے شک آج بھی ایک سال میں ایک بازار کی آمدنی اہرو کے بازار کی ایک دن کی آمدنی لگا لو کہ کتنی دکانیں لگتی ہیں. مجھ سے زیادہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اہرو کا بازار ہے. تو مصر یار خانے کے پاس جو نوکر رہتا تھا, نوکر جو رہتا تھا, اس نوکر کو جو حج کرنے گئے تھے تو اکیلے نہیں گئے تھے بلکہ نوکر کو ساتھ لے کر گئے. سبحان اللہ. ہاں یہ بزرگوں کی باتیں ہمیں یہ خالی قصہ کہانی کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلیم کے لیے. بے شک جب گئے تھے تو نوکر کو ساتھ لے کر گئے تھے کہ یہ میرا وفادار ہے, کعبہ خود بھی دیکھوں گا اور جس نے میری جوتیاں سیدھی کی ہیں اس کو بھی کعبہ دکھاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اس کام کی دولت. خالی ہم نے کھایا پہنا اوڑھ لیا, اچھی شادی کر لی, بیٹوں کے پر خرچ کر دیا, یہ کیا ہے؟ خرچ کرنے کا بھی حکم ہے لیکن ایسا کام کر جاؤ کہ قوم ہمیں یاد رکھے. بے شک قوم ہمیں یاد رکھے اور قوم یاد رکھنے کے بعد ہمیں دعائیں دے, اپنے بھی دعائیں دے اور بیگانے بھی دعائیں دے. بے شک بے شک. کسی کے حق تلفی نہ ہو, کسی کا حق نہ مارا جائے, کسی کو ستایا نہ جائے. یہی مصطفیٰ کی تعلیم تھی. عزیزان ملت, اللہ کے رسول سرور کائنات نور مجسم علیہ السلام برائیوں سے بچانے کے لیے, بے حیائیوں سے بچانے کے لیے, آج سود کا کاروبار کر رہے ہیں مسلمان, کر رہے ہیں کاروبار ہے ہماری بزنس ہے ہماری, الیاذ باللہ مسلمان. ارے مصطفیٰ بچانے کے لیے آئے تھے, بے شک پیغمبر گمراہیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے. پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ کوئی بیٹا ماں پر حرف نہ کرے, ماں کی عزت پر آنچ نہ آنے دے, کوئی بیٹا باپ کی عزت پر حرف نہ آنے دے. پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ باپ بیٹے کا حق ادا کرے اور بیٹا باپ کا حق ادا کرے. بے شک پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ باپ بیٹی کا حق ادا کرے اور بیٹی باپ کا حق ادا کرے. پیغمبر اس لیے آئے تھے. اور عزیزان ملت, آج ہم بیٹھے ہیں چکسنیہ میں, اپنوں میں بیٹھے ہیں, اپنے عزیزوں میں بیٹھے ہیں, اپنے تعلقات میں بیٹھے ہیں, جن کے ماں باپوں سے ہمارا تعلقات آج ان کی اولاد موجود ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے, سب کے نام آمین سے واقف نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مکے میں کفار مکہ نے ستایا, کتنا ستایا تھا کہ کفار نے ستانے کی حد سے بھی آگے بڑھ گئے, حد سے آگے بڑھ گئے. حضرت علی کو بھی ستاتے تھے, حضرت عمر کو بھی ستاتے تھے, حضرت بکر کو بھی ستاتے تھے, اسلام لانے پر بلال کو بھی ستاتے تھے, حتیٰ کہ نماز پڑھنے پر بھی پابندی تھی. نماز پڑھنے پر بھی پابندی تھی, قرآن کی تلاوت کرنے پر بھی پابندی. مگر نبی کے صحابہ نے پتھر سہتے رہے, نماز کو نہیں چھوڑا. پتھر سہتے رہے, قرآن کی بے ادبی ہونے نہیں دی. آج ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور آگے کی بات سنو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے صحابہ کو بہت تکلیفیں دی جا رہی, تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا, اے میرے صحابہ, اب تم مکہ چھوڑ دو, کسی اور ملک میں چلے جاؤ. قریب میں ایک ملک تھا, قریب نہیں بہت دور تھا, جس کو حبشہ کہتے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ, حبشہ چلے جاؤ اور وہاں رہو. مصطفیٰ نے اجازت دے دی, کیونکہ میرے غلاموں کو بہت ستایا جا رہا. بے شک میرے صحابہ کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی. سرکار کو اپنے غلاموں سے پیار, اپنی امت سے پیار,
اپنے چاہنے والوں سے پیار. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی. 14 صحابہ اور 4 عورتیں مکے سے نکل گئی, حبشہ پہنچ گئے. کس لیے گئے؟ کہ وہاں چین سے ہم رہیں گے, نمازیں پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. بے شک. لیکن بعد میں یہ جھوٹی خبر اڑا دی گئی کہ کفار مکہ ایمان لے آئے. تو وہ حبشے جو گئے تھے وہ کچھ لوگ واپس آئے, اور آنے کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے, یہ ایمان ابو جہل ایمان نہیں لایا, ابو لہب ایمان نہیں لایا, یہ تو ستانے میں اور آگے بڑھ گئے. تو کچھ حبشے میں صحابہ کے, وہ رسول پاک کے صحابہ کچھ واپس ہو گئے اور کچھ مکے میں چھپ گئے. لیکن کفار مکہ نے ان چھپے ہوئے صحابہ کو بھی پکڑ لیا اور تکلیفیں اور زیادہ دی. کتنی تکلیفیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اللہ اکبر عرب کی پتھریلی زمین پر لٹا کر گھسیٹا جاتا. اللہ اکبر. مگر ان کی زبان سے نکلتا تھا اللہ احد میرا رب ایک ہے. تو کفار مکہ کے خدا معاذ اللہ 360 تھے کعبے میں رکھے ہوئے تھے. کعبے میں 360 رکھے ہوئے تھے, مگر صحابہ نے ایمان نہیں چھوڑا. پھر صحابہ چلے گئے. 84 صحابہ اور 14 صحابیات یعنی عورتیں حبشے سے, مکے سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے. میری بات توجہ دیجیے. حبشہ پہنچ گئے, وہاں امن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے کہ مکہ ضرور چھوٹ گیا ہے, مکے میں ہماری زمین رہ گئی, ہماری جائیداد رہ گئی, ہماری دکان رہ گئی, ہمارا سرمایہ رہ گیا. مگر صحابہ نے کہا ہمیں پرواہ نہیں, اس لیے کہ ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے. زمین چلی جائے مگر ایمان نہ جائے. بے شک. مکان چلا جائے مگر ہاتھوں سے قرآن نہ جائے. بے شک. جائیداد چلی جائے مگر دین مصطفیٰ ہاتھوں سے نہ جائے. آج ہمیں کتنی فکر رہتی, کتنی فکر رہتی. کھیت پہ بھی اگر کام کرنا ہے تو اذان امام صاحب 1 بار نہیں 2 بار اذان دے دیں. حافظ قربان صاحب اگر 10 بار بھی اذان دے دیں تو کھیت سے آئیں گے نہیں, کھیت سے نہیں آئیں گے. ارے کھیت پہلے ہے, زمین پہلے ہے. مگر صحابہ کہتے ہیں زمین بعد میں ہے, نماز پہلے. بے شک. صحابہ کہتے ہیں جائیداد بعد میں ہے, قرآن پہلے ہے. صحابہ کہتے ہیں طبیعت بعد میں ہے, نبی کی شریعت پہلے. بے شک. اللہ اکبر. عزیزان ملت, اب آگے کی بات سنیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت سے صحابہ تو وہ ہیں. سلمان فارسی یہ سرکار کے صحابی ہیں. 300 برس سے زیادہ ان کی عمر ہوئی. دنیا کے بہت سے ملکوں کو دیکھا, بیچا گیا, خریدا گیا. مکہ آئے, پھر مدینے میں آئے اور مصطفیٰ کے بارے میں سنا. انجیل کو پڑھا تھا انہوں نے. یہودیت کے مذہب پر بھی رہے, عیسائیت کے مذہب پر بھی رہے. لیکن جب مدینہ آئے تو دل میں خیال آیا لاؤ کون سے نبی ہیں میں ان کو دیکھ. سبحان اللہ. وہ کون سے پیغمبر ہیں ان کو دیکھ لو. مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, صدقے کی کھجوریں لے کر. صدقے کی کھجوریں, بڑا تباہ. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اے اللہ کے رسول یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. ہاں آج تو ہمیں مل جائے, جیسے چاہے مل جائے, جو چاہے مل جائے, ہڑپ ہو جائے گا. جو چاہے مل جائے. یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا قاسم رضا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیے. ماشاءاللہ دیکھیے بہت ہی گرجدار اور شعلہ بار انشاءاللہ تقریر ہوگی. تھونا پور کو تو پہلے بھی جانتے تھے آپ, پہلے بھی تھونا پور تھا, پہلے بھی تھونا پور تھا. ہم مغرب آج ہم جب نگلیہ عاقل پروگرام میں جاتے تھے, اکثر جانا ہوتا تھا, تو اگر اب مغرب کا ٹائم ہو گیا اور وہاں اترتے تھے تو ہمیں بھی ڈر لگتا.
हमें भी डर लगता था, बात थोड़ी सी मैं अर्ज कर दूं, हमें भी थूनापुर पे खड़े होने पर डर लगता था, बेशक कोई अपना नजर नहीं आता था। नंगलिया आखिर से लोग आने वाले होते थे कि आप थूनापुर आके खड़े हो जाना, हम आके आपको ले जाएंगे प्रोग्राम के लिए। तो थूनापुर में हमें मगरिब के टाइम पर खड़े होकर हमें डर लगता था कि आ न जाए, और बहुत मुनाफियात भी होते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह देखिए थूनापुर पे मदरसा कायम हुआ, बेशक कुरान की तिलावत हो रही है, आज डर नहीं लगता है। अगर 8 बजे भी खड़े हो तो अल्लाह अकबर की आवाज आती। बेशक आज लोग मदरसों के मुखालिफ है। मदरसा क्या देता है आपको? हाफिज कुरान देता है। माशाल्लाह हजरत मौलाना हाफिज कारी अलहाज मोहम्मद कासिम रजा साहब ने वहाँ मदरसा कायम किया, थूनापुर की किस्मत चमका दी। बेशक ताउन किया करें। मरकजी दरसगाह सुन्नत अल जामियतुल इस्लामिया ये आपका मरकजी इदारा है, मगर उसकी शाखों में एक शाख मदरसा अल्ताफिया थूनापुर भी है, उसकी मदद किया करें, इसलिए कि वो भी अहले सुन्नत का इदारा है और हजरत उसके बानी है। अल्लाह इनको सलामत रखे। मेरी आमीन, गुफ्तगू आगे सुने, दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलमान फारसी खजूरे लाए, काय की सदके की खजूर। तो मैं पैगंबर को देखूंगा, ये पैगंबर है या नहीं, ये रसूल है या नहीं है। जब खजूरें रखी सदके की तो पैगंबर ने फरमाया उठा लो। ये है मेरे नबी की सीरत। मुस्तफा ने फरमाया ले जाओ, सदके की खजूरें नबी के लिए जायज नहीं है। बेशक अब यही याद रखो, ज़कात का माल सैयद को नहीं दिया जाएगा, ज़कात का माल सैयद को नहीं दिया जाएगा, वो नबी की औलाद है। मगर सैयद के मकाम कोई कौम नहीं बन सकती, कोई खानदान नहीं बन सकता, कोई कौम उस दर्जे को नहीं पहुंच सकती, मगर परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के जिस उम्मती को मालदार बनाया, बेशक जिसके माल पे ज़कात रखी है, जिसकी खेती में ज़कात रखी है, नबी ने फरमाया ना नबी की औलाद में ज़कात का माल खाएगी और ना मेरी उम्मत के मालदार ज़कात का माल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना वली मोहम्मद साहब क़िबला। अब फैसला कर लीजिए, ज़कात का माल उम्मत के गरीबों का हक है। जब हम ज़कात खेती की नहीं देंगे, अपने सोने और चांदी की नहीं देंगे, तो जो ज़कात का हिस्सा है वो कौन खा रहा है? हम खा रहे, हमारी औलाद खा रही है, हम खा रहे, हमारी औलाद खा रही है। ज़कात तो एक मैल है। अगर आपको गंदा पानी गिलास में दे दिया जाए और समधी के यहाँ दे दिया जाए तो गोया के रिश्ता भी छोड़ देंगे, अरे ये गंदा पानी दिया है। अगर समधी के यहाँ गंदा गिलास दे दिया जाए, समधन की आंखों से नजर ना आए और दे दिया जाए तो रिश्ता छोड़ने के लिए तैयार। बेशक गंदा पानी पीऊंगा, अरे मैं कहूंगा ज़कात तो उससे भी बड़ा मेल है, बेशक ज़कात तो उससे भी बड़ा मेल है। गिलास के गंदे पानी को पीने के लिए, गंदे गिलास में पानी पीने के लिए तैयार नहीं है, तो ज़कात का माल खाने के लिए कैसे तैयार। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरे नबी ने फरमाया खजूरों का तबाक ले जाओ, खजूरों का तबाक ले जाओ, ये सदक़े की खजूरें हैं। मुस्तफ़ा ने नहीं खाई, सहाबा को भी नहीं खिलाई, खा लेना, ये ज़कात का माल है, ये सदका है। बेशक मगर सलमान फारसी तौरात के वह आलिम थे, इंजील के आलिम थे, दूसरे दिन फिर खजूरों का तबाक लेकर आए और मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर, या रसूल अल्लाह ये ज़कात की खजूरें नहीं है, सदक़े की खजूरें नहीं है, ये हदिया है। सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा ने खुद भी खाया और सहाबा को खिलाया। नबी ने फरमाया कि ज़कात का माल तो उम्मत के गरीबों का हक है, लेकिन ये हदिया है, हम भी खाएंगे और अपनी महफिल में बैठे हुए को खिलाएंगे। अब ये भी नहीं कि महफिल में लोग बैठे तो खुद खा ले, पैगंबर की तालीम थी, ये पैगंबर की हिदायत थी, जब बैठे हुए तो खुद भी खाओ और बैठने वालों को भी खिलाओ। बेशक गरीब है उसे भी बराबर दो, अमीर है तो उसको भी बराबर दो। ये किसी को गहरी गिरी नजर से मत देख लेना, जितने महफिल में बैठे सब बराबर हैं। मुस्तफा ने खुद भी खाया और सबको खिलाया। उसी दौरान सलमान फारसी ने पैगंबर की मोहर नबुव्वत को भी देख लिया।
मुस्तफा की पुश्ते अनवर पर ये नबुव्वत की मोहर है, ये आखिरी पैगंबर है सलमान फारसी। 300 बरस हो गए थे दुनिया में घूमते हुए, न जाने कितने मुल्कों को देखा था, न जाने कितनी जमीनों को देखा था, न जाने कितने बादशाहों को देखा था, मगर आज जब मुस्तफा को देखा और मोरे नबुव्वत को देखा, कदमों पे गिर गए और पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत, तो दूसरे ईमान कब लाए? मुस्तफ़ा की सीरत को देख कि मुस्तफ़ा की आदत है। सलमान फारसी क्यों ईमान लाए? मुस्तफ़ा की आदत है। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, कुरान कहता है जो मेरे मुस्तफ़ा की आदत है वही अपनाओ। बेशक मुस्तफ़ा तुम्हें जिंदगी देने आए हैं, पैगंबर तुम्हें जिंदगी देने आए हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत, 84 मर्द और 14 औरतें हबशे में। हबशा एक अफ्रीका के हिस्से का नाम, अफ्रीका जिसे कहते हैं उस मुल्क का नाम हबशा है अज़ीज़ान मिल्लत। और उसकी आज एक कंट्री नहीं, हमारे एक मुरीद रहते हैं अफ्रीका में, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन करते हैं, करीब अफ्रीका के अंदर 22 मुल्क, अफ्रीका में एक मुल्क नहीं है। आज साहब तो 4 घंटे में जद्दा पहुंच गए, अफ्रीका जाने के लिए 20 घंटे चाहिए, तकरीबन 20 घंटे का सफर होता है प्लेन से जब अफ्रीका पहुंचता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अफ्रीका में हजरत बिलाल हबशी का मज़ार भी अफ्रीका में। सुभान अल्लाह। सरकार के सहाबी बिलाल का मज़ार भी अफ्रीका ही में है। तो अज़ीज़ान मिल्लत, ये 14 औरतें और 84 और मर्द जब हबशे में पहुंच गए, बड़े अमन से रह रहे थे, चैन सुकून से रह रहे थे। ईसाई बादशाह था, ईसाई हुकूमत थी, ईसाइयों का मुल्क था, मगर किसी ने तकलीफ किया। ये मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, ये अमन चाहते हैं, अमन वाले हैं, शांति वाले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, कुफ़ार मक्का को मालूम हुआ, मक्के के कुफ़ार जो मुशरिकीन थे उन्हें मालूम हुआ कि हमारे मुल्क के कुछ लोग हबशा चले गए। तो कुफ़ार मक्का ने मीटिंग बनाई कि कुछ माल दिया जाए, हबशे के बादशाह को लालच दिया जाए, लालच की बुनियाद पर वो पैगंबर के गुलामों को अपने मुल्क से बाहर कर दिया। इसलिए बड़े तोहफे तैयार किए। आज ये होता कि तोहफा और लालच में आता है। वकील भी कहता है अरे साहब कोई ज़रूरत नहीं है, अरे आप कहते हैं ये मिठाई है, वो मिठाई नहीं बल्कि रिश्वत है। अल्लाह हर एक को, हर मुसलमान को महफूज आमीन। नाम रिश्वत हत्ता के अज़ीज़ान मिल्लत। हाँ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आला हजरत बरेली के ताजदार, उनकी सीरत के ऊपर है। उनकी बारगाह में कोई शख्स अगर आता और मिठाई का डिब्बा देता और कहता तावीज़ दे दो, तो आला हजरत तावीज़ भी दिया करते थे और डिब्बा भी वापस कर दिया करते थे। फरमाते थे अहमद रजा की बारगाह में तावीज़ बिकते नहीं है। बेशक, इसलिए कि अपने काम पर जो चीज दी जाएगी वो रिश्वत होगी। अपना काम कराने की जो चीज दी जाएगी, चाहे कपड़ा दे, रुमाल दे, चाहे कोई चीज भी अपने काम के लिए, आप सोचेंगे अरे खुश हो जाए और अब काम अपना करा रहे तो रिश्वत है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं रिश्वत देने वाला भी जहन्नम में और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में। रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में और रिश्वत देने वाला भी जहन्नम में। ये कुफ़ारे मक्का तोहफे लेकर, हदाया लेकर हबशे के बादशाह के पास पहुंचे। तो हबशे के बादशाह को बोले तो हबशे का बादशाह हमारी बात कहेगा और ये नबी के सहाबा जो मक्के से आए इनको अपने मुल्क से निकाल दे। जब ये पहुंचे, जिनमें अम्र इब्न आस और दीगर कुफ़ार भी थे, ये नुमाइंदा बनकर अम्र इब्न आस और उसके साथी वहां पर पहुंचे, बहुत से तोहफे लेकर पहुंचे, बहुत से हदिये लेकर पहुंचे। हबशे के बादशाह ने तलब किया क्यों आए हो? कहा है बादशाह हमारे मुल्क से कुछ लोग आ गए हैं और वहाँ एक शख्स ने अपना नया दीन कायम कर दिया है और ए बादशाह उसी मुल्क के लोग ये आ गए हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, इन्हें वापस कर दिया जाए। तो बादशाह हमारी बात कहेगा। आवाज हाँ, आज हम बैठकर यहाँ अपने नबी की नात पढ़ रहे हैं, नबी की मिलाद पढ़ रहे हैं, नबी का जिक्र सुन रहे हैं। अरे नबी के सहाबा ने तो दुश्मनों के दरबार में जाकर भी अपने नबी की नात पढ़ी है। बेशक, अपने नबी की मिलाद पढ़ी है। अज़ीज़ान मिल्लत 84 सहाबा थे, जिनमें से हजरत जाफर
तैयार रदी अल्लाह अन्हु को, हजरत जाफर बिन अबी तालिब को अल्लाह अकबर सहाबा ने अपना नुमाइंदा बनाकर बादशाह के दरबार में भेजा। सुभान अल्लाह। बादशाह के दरबार में भेजा और हजरत जाफर हजरत मौला अली के ये भाई हैं। सुभान अल्लाह। बादशाह के दरबार में पहुंच कैसे पहुंचे? सजदा नहीं किया इन्होंने, सजदा नहीं किया। कुफारे मक्का गए बादशाह के दरबार में तो सजदा करके गए, सर को झुकाते हुए गए। हजरत जाफर ने सजदा नहीं किया। बताओ, मुल्क ईसाइयों का, बादशाह ईसाई। आज हम भी कह देते अरे साहब ये बीजेपी की हुकूमत है, बात कहने की नहीं है, कुछ हक बात कहने की नहीं। हक बात हमेशा मुसलमान कहते। बेशक। मौत तो वैसे भी आएगी, अगर हक बात कहने पर आए तो उससे बड़ी मौत कौन सी होगी? उससे बड़ी और प्यारी मौत कौन सी होगी? हजरत जाफर मौला अली के भाई जब दरबार में पहुंचे तो सजदा नहीं किया। इनसे दरबारियों ने कहा, ए जाफर बिन अबी तालिब, तुम इस बादशाह के दरबार में आए हो, बादशाह के तुमने आदाब को बजा नहीं लाए। बादशाह के दरबार में तो सजदा किया जाता है, बादशाह के दरबार में तो सर को झुकाया जाता है। तवज्जो दीजिए, हजरत जाफर ने फरमाया, हम सजदा किसी और को नहीं करते हैं, खुदाए पाक को करते। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तालीम किसी और ने नहीं दी है, आमना के लाल ने दी है। बेशक। मुस्तफा मक्के में थे, हजरत जाफर अफ्रीका में थे, हबशे में थे। आज अगर देखी जाए तो दूसरी जगह भी, मैंने तो बहुत जगह देखा है कि डॉक्टर के यहाँ मुसलमान औरतें काफी डॉक्टर को सलाम करती। हाँ, मैंने देखा इस जगह रामपुर में बड़ा डॉक्टर मिली है, मुसलमान औरत, मैं भी दिखाने के लिए गया था, बुर्का ओढ़े हुई थी, काफी डॉक्टर को सलाम कर रही। जब वो बाद में निकली कि मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम डॉक्टर से दवा लेने आई हो, 800 रुपए की फीस तुम इसे दे रही हो, ये तो काफिर है, इसे सलाम नहीं किया जाता। तो आज हमारी माँ बहनों को इतना भी पता नहीं है कि काफिर को सलाम करना आया है नहीं आया। वो डॉक्टर को सलाम कर रही, आप ही जाते हैं उस डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए, अरे काफिर मुशरिक, उसे सलाम थोड़ी किया जाएगा। उसकी समझ नहीं आ रहा है, जब सलाम करोगे अच्छी दवा दोगे तो अपना ईमान बिगड़ जाएगा। अपना ईमान थोड़ी बेचने आए, दवा लेने आए हम। हजरत जाफर ने फरमाया, मक्के से हम आए हैं मगर अपने नबी के दीन को रख के नहीं आए, अपने नबी के दीन को साथ लेकर आए। बेशक हक है। अपने नबी की तालीम को साथ लेकर आए। हमारे नबी ने, देखो नबी मुस्तफा मक्के में है और ये हबशे में है, ये सरकार के गुलाम हैं। आज यही जिंदगी हमें अपनाना चाहिए। कहीं रहें, किस मोड़ पर रहें, सच्चाई को अपनाएं, अमानतदारी को अपनाएं, अपने नबी की शरीयत को न भूलें। बेशक। के पास जा रहे हो, अपने काम के लिए जा रहे हो तो कुरान को तो मत भूलो, हदीस को तो मत भूलो, अपना ईमान बचाने के लिए पंजाबी को आप सरदार मत कहो। हाँ, जानी कह दो, सिख कह दो, अगर वो सिख कह के पूरा बेशक। मतलब की बात करेगा हाजी जी, जब बात आएगी तू तो राग बोलेगा और आप उसे सरदार जी कह रहे हैं, इतना भी नहीं जानते। अरे सरदार तो हमारे नबी हैं, सरदार तो हमारे गौसे आजम हैं, सरदार तो हमारे गरीब नवाज। बेशक। और बात आ गई तो कचेरी को अदालत मत कहो। अदालत में, अदालत इसे कहते हैं इंसाफ। वहां इंसाफ नहीं होता, बल्कि मुझसे ज्यादा जानते हैं कि कितना लूटा जाता है, कितना लूटा जाता है। अदालत मत कहो, कचेरी कहो, और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कहो, सरकार मत कहो, इसलिए कि सरकार तो हमारे बेशक जुमले हैं। ये ईमान बचाने की मैं बात कह रहा हूं आपसे, मैं अपने जहन में रख ले। आप बात बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी तकदीरों से इतनी बात मालूम नहीं होगी जो इस बात से आपको मालूम। अपना ईमान बचाइए, अकीदा बचाइए, ईमान की हिफाजत करिए। बेशक। अल्लाहु अकबर। हजरत जाफर ने फरमाया, अपने नबी की बारगाह में, हमने अपने नबी की बारगाह में यही सीखा है कि सजदा किसी और के लिए नहीं किया जाता, सजदा तो खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए किया जाता है। बेशक। अब बात यहां भी आ गई, कभी नहीं किया जाता। अरे साहब ये तो जा रहे हैं, हजरत हाफिज सजमा सजदा करने
ہمارا سنی جو ہے سجدہ نہیں کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے۔ بے شک سجدہ نہیں کرتا ہے، سجدہ جو کہتے ہیں جب بات آ گئی تو سجدہ کسے کہتے ہیں؟ نماز میں آپ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کہتے ہیں دونوں پیروں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر دونوں پیروں کی دونوں گھٹنے زمین پر، چار اور ناک اور پیشانی دونوں زمین پر دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، ناک اور پیشانی کو ایک ہی ہڈی کو شمار کیا گیا، تو جب تک 8 چیزیں زمین پر نہیں ٹکیں گی سجدہ نہیں ہوگا۔ بے شک نماز کا سجدہ بھی نہیں ہوگا، یاد رکھیں، نماز کا سجدہ نہ امام کا سجدہ نہ مقتدی کا سجدہ۔ تو اب مزار پر جا رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے، یہ سجدہ نہیں سلام ہے، یہ جھک نہیں رہا ہے بلکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، حضرت حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے۔ سجدہ اور ہوتا ہے اور سلام اور ہوتا ہے، مصطفیٰ کی امت کے لیے سجدہ نہیں ہے، بندوں کے لیے سلام۔ بے شک ایک دوسرے کو سلام کیا کرے، چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹا، یہ مت سوچا کریں کہ صاحب یہ بڑا ہے تو مجھے، چھوٹا ہے تو مجھے ہی سلام کرے گا، مجھے ہی۔ ہمیں بہت سے لوگوں کو، کیونکہ چکسنیا کے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو پہچانتا ہی نہیں، نوجوانوں کو تو پہچانتے ہی نہیں، لیکن مجھے پہچان لیتے ہیں تو الحمدللہ کیسی میں، لیکن جو بزرگ ہیں انہیں میں جانتا ہوں، دور سے سلام کرتا ہوں کہ مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، یہ سنیا کے ہیں، یہ چک کے ہیں، یہ وجیر پور کے، یہ فلاں گاؤں کے ہیں، الحمدللہ عزیزان ملت۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلام ہے، سجدہ نہیں ہے۔ بے شک حضرت جعفر دوسرے ملک میں تھے، عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائی وہاں رہنے والی رعایا تھی، مگر حضرت جعفر نے فرمایا ایمان بچانے آئے ہیں، ایمان کا سودا کرنے نہیں آئے ہیں، بے شک شریعت بچانے آئے ہیں، شریعت کا سودا کرنے نہیں آئے ہیں۔ عزیزان ملت، کفار مکہ نے کہا اے عرب، اے بادشاہ، یہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں فساد مچاتے ہیں، ہمارے ملک میں فساد مچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج بدعقیدہ اہل سنت والجماعت کو فسادی کہنا، فسادی کہنا حق والوں کو، یہ کافروں کا طریقہ ہے، بے شک مشرکین کا طریقہ ہے۔ اگر سلام کی بات کرو تو کہتے ہیں یہ فساد مچا رہے ہیں، اگر درود السلام کی بات کرو تو کہتے ہیں فساد مچا رہے ہیں، 11ویں شریف کی بات کرو تو کہتے ہیں فساد مچا رہے ہیں، حق بات کہو تو کہ فساد مچا حکم آپ کا ہو، یہ بہت آج بھی پڑھتے ہیں۔ عزیزان ملت، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچاؤ۔ بارہا بتا دیا گیا آپ کو کہ جامع مسجد ہی کیوں نہ ہو، کعبہ ہی کیوں نہ ہو، بے شک اگر امام صحیح نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، بے شک اگر امام صحیح نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے تو نماز نہیں۔ آپ کی اور مسجد رامپور میں موجود ہے، اپنی نمازوں کو کیوں بے شک برباد کرنے کے لیے؟ عزیزان ملت، یہ نوابوں کی دین ہے کہ جو ان کو مسلح پر قابض کر دیا ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی نمازوں کو بچاؤ۔ بد عقیدہ مسجد میں اگر پہنچ جاؤ بد عقیدے کی تو نماز مت پڑھو بلکہ اپنی نماز پڑھو، بے شک اپنی نماز پڑھو۔ تقریر تو آپ بہت سنتے ہیں، یہ ضروری باتیں ہیں جو ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے ہیں۔ حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بادشاہ نے پوچھا اے جعفر تم بتاؤ، تو کہا ہمارے ملک میں، ہماری زمین میں، مکہ شریف میں پیغمبر آ گئے، رسول اللہ آ گئے ہیں، اللہ کے نبی آ گئے ہیں، 12 ربیع الاول شریف کو وہ پیدا ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ کے گھر میں آئے ہیں، حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت آمنہ خاتون کے شکم سے پیدا ہوئے، بڑا حصہ بنا۔ ہم بت پرست تھے، ہمیں بت پرستی سے منع فرما روک دیا، ہم زناکار، ہمارے اندر برائیاں، بے حیائی، ہم ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے ہمیں ساری برائیوں سے روکا۔
नबी के सहाबा ने अपने नबी की लीला ईसाई बादशाह के दरबार में पढ़ी। ऐ हबशे के बादशाह, वो पैगंबर हमें सच्चाई का हुक्म, वो पैगंबर हमें नमाज का हुक्म देते, वो पैगंबर हमें रोजे का हुक्म देते, वो पैगंबर हमें ज़कात का हुक्म देते हैं, वो पैगंबर माँ बाप की इताअत का हुक्म देते हैं, वो पैगंबर बड़ों की ताज़ीम का हुक्म देते हैं, वो पैगंबर छोटों पर शफकत का हुक्म देते हैं, वो पैगंबर यतीमों से मोहब्बत करते हैं, वो पैगंबर मिस्कीनों से मोहब्बत करते हैं, वो आमना के लाल मदीने के ताजेदार। हम जहन्नमी थे जिनके आने से हमें जन्नती बना दिया गया। बेशक हमें जहन्नम से बचाकर जन्नती बना दिया। ये हजरत अली के भाई ने अरब उस ईसाई बादशाह के दरबार में अपने नबी की नात का जब खुतबा पढ़ा, सुभान अल्लाह, बादशाह की पेशानी, बादशाह कहने लगा, अरे खुदाए शरीक अल्लाह की जात को गवाह बनाकर मैं कहता हूं, ये तो वही पैगंबर हैं, ये तो वही रसूल हैं जिस रसूल के आने की खबर हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस पैगंबर के आने की खबर दी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, जिंदाबाद। अल्लाह, ये वही पैगंबर हैं। हमने तो इंजील में इनका खुतबा पढ़ा था, इनकी तारीफ इंजील में पढ़ी थी। ये तो सच्चे रसूल हैं, मैं भी उस रसूल पर ईमान लाता। सुभान अल्लाह। ईसाई बादशाह अब ईसाई नहीं रहे, ईमान वाले हो गए, जिनका नाम असहमा था। और असहमा बादशाह ने कहा, होती जरा गौर करें, नबी को देखा नहीं था, सुना था। हबशे लेकर नबी को देखा नहीं था, नबी को सुना था, सुना था, नबी की तारीफ सुनी थी। अल्लाह अकबर। जब सुनने वालों का ये हाल है तो देखने वालों का क्या हाल है? बेशक। सिद्दीक़ अकबर का क्या हाल है, उमर फारूक आजम का क्या हाल है, उस्मान गनी का क्या हाल है, बिलाल हबशी का क्या हाल है। इन्होंने तो पैगंबर को देखा, हसीनों में हसीन है, जमीलों में जमील है, इनसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, इनसे ज्यादा कोई जमील नहीं। चांद की चांदनी से भी ज्यादा चमक है, सूरज की चमक से भी ज्यादा दमक है, सितारों की जगमगाहट से भी ज्यादा जगमगाहट है। इनसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, यूसुफ से भी ज्यादा हसीन है। बेशक। बल्कि जिसको रोशनी मिली है मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। चांद को भी मेरे नबी की रोशनी मिली है, सूरज को भी मेरे नबी की रोशनी मिली है, सारे फरिश्तों को मेरे नबी की रोशनी मिली है, जन्नत की हूरों को मेरे नबी की रोशनी मिली है, जन्नत के गिलमान को मेरे नबी की रोशनी से। अल्लाह इसीलिए मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा था, क्या कहा था बादशाह ने, कि अगर मेरे ऊपर बादशाहत की पाबंदियां ना हो, तो मैं बादशाह हूं इस मुल्क का, मुझे तख्त व ताज की पाबंदी है। आजकल के बादशाह तो है नहीं कि जुल्म कर रहे हैं और सफर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और सफर कर रहे हैं, बल्कि जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि वो अपनी रियाया में रहे, अपनी रियाया की खबरगिरी करे, अपने रियाया के हाल को देखे। आज का हाल तो बहुत बुरा है, जो हमसे ही दिया जा रहा है और हमसे ही लेने के बाद हमारा ही खून पीसा जा रहा है, खून चूसा जा रहा है और ऐश किया जा रहा है, चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, हमारा ही खून चूसा जा रहा है, हमारा ही खून पिया जा रहा है और हम पर ही जुल्म किया जा रहा है। ये हमारे अमाल की सजा है, जुल्म भी हम पर, पैसा भी हमारा, पैसा भी हमारा। आप गाड़ी बगैर हेलमेट के चलाते हो, चालान होता है, वो पैसा है आपका, नया हुकूमत। दो भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जायदाद पर लड़ते हैं, पैसा गया, कहाँ जा रहा है? हुकूमत को जा रहा है। इसी पैसे से आपको सताया जाएगा,
یہ پیسہ آپ کا ہے، آپ کو اسی پیسے سے ستایا جائے گا، اسی پیسے سے آپ کو رلایا جائے گا، اسی پیسے سے آپ کے لیے ظالمانہ قانون بنائے جائیں گے، آپ کے حقوق کو پامال کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عیسائی بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ میرے اوپر اگر ملک کی پابندیاں نہ ہوتی، تخت و تاج کی پابندی نہ ہوتی تو میں بھی مکہ جاتا۔ سبحان اللہ، آخری جملوں کو سنو، بادشاہ نے دیکھا نہیں تھا، پیغمبر کی سیرت کو سنا تھا، آپ کو دیکھ سنا تھا پیغمبر کی عادت پر کیسے ہیں۔ علی کے بھائی حضرت جعفر نے بتایا تھا کیا کرتے ہیں، حضرت جعفر نے بتایا تھا، وہ نماز پڑھتے ہیں، حضرت جعفر نے بتایا تھا، نماز کی تعلیم دیتے ہیں، حضرت جعفر نے بتایا تھا۔ تو حبشے کے بادشاہ نے کہا تھا اگر ملک کی پابندیاں، حکومت کی پابندیاں اگر میرے اوپر نہ ہوتی تو میں بھی مکہ جاتا اور پیغمبر کے قدموں کا بوسہ لیتا سبحان اللہ، اور پیغمبر کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھتا اور پیغمبر کے تلووں کا دھوبن جا کر پیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے بعد حبشے کا بادشاہ ایمان بھی لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد عزیزان ملت نبی کا صحابی ہو گیا اور مصطفیٰ کے صحابی ہو گئے، مگر اب حبشے کے بادشاہ کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا، مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو گئی، بغیر دیکھے پیدا ہو گئی، تو اپنی یوں کہیے کہ اپنی سپاہیوں سے کہا، اپنے درباریوں سے کہا یہ سارے تحفے اٹھا دو اور کفار مکہ کے منہ پہ مار دو، اس لیے کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اسی کسی کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے نبی کے غلام بن چکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ حبشے کے بادشاہ نے سارے ٹوکڑے اٹھا دیے، کفار مکہ کے حوالے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم آمین دین بنائے۔ اللہم آمین۔ کسی کا بھی بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے، ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہو رہا ہے۔ قاری اطہر صاحب اور قاری قربان علی صاحب کی خدمتوں کا یہ ثمرہ ہے، آپ کی محبتوں کا یہ نتیجہ ہے الحمدللہ۔ اور میں نے تو پہلے بھی دعا کی ہے اور آج بھی دعا کر رہا ہوں الحمدللہ، مدرسے کی مکمل تیاری ہے، آپ کا تعاون رہا الحمدللہ، تو آپ کی چکسنیہ سے حافظ قرآن بھی نکلیں گے اور عالم دین بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حبشے کے بادشاہ نے کہا اٹھاؤ ان تحفوں کو دے دو کفار مکہ کو، مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے نبی کا غلام ہو چکا ہوں، میں اپنے نبی پاک کا سچا غلام ہو چکا ہوں۔ اور نبی کے صحابہ جو 84 صحابہ تھے اور 14 عورتیں تھیں، ان سے بادشاہ نے فرمایا میرا ملک تمہارے لیے ہے، جہاں چاہے رہو، سبحان اللہ، چاہے رہو۔ ارے مکہ چھوٹا تھا نبی کی محبت میں، مکہ چھوٹا تھا ایمان بچانے کے لیے، تو مکے میں دکانیں رہ گئی تھی، مکے میں زمینیں رہ گئی تھی، مکے میں دولت رہ گئی تھی، تو اللہ کا انعام دیکھو، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، انہوں نے نبی کی محبت میں مکے کی زمین کو چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ زمین افریقہ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں عطا فرما دی۔ حبشے کے بادشاہ نے کہا تھا تم میرے ملک میں رہو، امن کے ساتھ رہو، شانتی کے ساتھ رہو، کوئی تم سے ٹچ کرے تو مجھے بتانا، اب تم میں نبی کے غلام ہو چکے ہو، تم نبی کے غلام ہو، مصطفیٰ کے جانثار ہو، اب تم سے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، پورا ملک تمہارا ہے، پوری زمین تمہاری ہے، جہاں چاہے رہو، جس طرح زندگی گزارو، اور میری زمین میں خدا کی عبادت کرتے رہو۔ عزیزان ملت، ایمان بچتا ہے تو اللہ سب کچھ بتا دیتا ہے، بے شک۔ اللہ سب چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ایمان، اور ایمان نام ہے محبت رسول کا، یہ مکے سے اس لیے اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، اپنے نبی کی اجازت سے آئے تھے، اپنے پیغمبر کی اجازت سے آئے تھے، رسول پاک کی اجازت سے آئے تھے۔ تو جو دین کی فکر کرتا ہے، اپنے ایمان کی اپنے عقیدے کی فکر کرتا ہے، اپنی نمازوں کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بہتر بنا دیتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جائیداد کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک شخص کو فکر ہو گئی کہ صاحب کھیت میں پانی دینا ہے اور نماز کا وقت بھی آ گیا، اونٹ گم ہو گیا تھا، اونٹ کو تلاش کرنا، نے سوچا کہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو کھیت کو پانی کون دے گا، گمے ہوئے اونٹ کو تلاش کون کرے گا، مگر خیال آیا کہ سب چیزیں بعد میں مل سکتی ہیں مگر نماز نہیں مل سکتی۔ نماز وقت سے نکل گئی، وقت سے اگر نکل گیا، وقت نکل گیا تو نماز نہیں ملے گی، پہلے نماز پڑھ۔
अल्लाह अकबर नमाज पढ़ने गया मस्जिद में, सही उल अकीदा इमाम के पीछे नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के पावन पूरी जमात के साथ नमाज पढ़ता किया तो घर आया तो गुमा हुआ ऊंट खूंटे से बंधा हुआ। सुभान अल्लाह। जरा आप देखिए, गुमा हुआ ऊंट खूंटे से बंधा हुआ था। बीवी से पूछा कि ऊंट गुम हो गया था, कैसे आ गया? बीवी ने कहा तुम नमाज पढ़ने गए थे, ये ऊंट दरवाजे पर खड़ा था और इसको हकाल कर कोई और नहीं ला रहा था। जंगल में जानवरों का दुश्मन भेड़िया भगाता हुआ ला रहा। सुभान अल्लाह। आ जाता है वो हमारे घर पहुंचा रहा। अब जनाब गए, खेत में गए, देख कर आऊं पानी है लग गया है, पानी का क्या, जमीन का क्या हाल है, धान कहीं सूख तो नहीं गए हैं, इसलिए कि नमाज पढ़ने में लगा हुआ था। अब हाजी साहब दौड़ते हुए गए। तारीख में आता है कि जब वो नमाज पढ़ के खेत में गया है तो खेत में पानी भरा हुआ था। पड़ोसी से पूछा कि मेरे खेत को किसने भर दिया? उसने कहा मैं अपने खेत को भर रहा था, लेकिन भरते भरते मुझे नींद आ गई, मेरी आंख नहीं खुली जब तक कि तेरा खेत भी न भर गया। सुभान अल्लाह। मेरे खेत के पानी से तेरा खेत भी भरा है। मेरी आंख जब खुली कि मेरा खेत भी पानी से भरा हुआ और तेरा खेत भी पानी से भरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए, रोजेदार बनाए और हमें सच्चा पक्का दीनदार बनाए। और मालिक व मौला अपने नबी पाक की सीरत, अपने नबी पाक का अखलाक, आहिस्ता बोलो, नरमी से ज़मीन पर चलो, छोटों को भी सलाम करो, बड़ों को भी सलाम करो, अदब के साथ रहो, माओ बहनों को, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, यही नबी की तालीम है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीयतिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद अरबाज, माशाअल्लाह। मैंने पहले भी कहा था कि हाफिज कुरान निकलेंगे, बाद में आलिम दीन निकलेंगे। हाफिज मोहम्मद अरबाज सल्लल्लाहु रहमान माशाअल्लाह इसी जगह के रहने वाले हैं। ये हाफिज कुरान हो गए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना हाज मोहम्मद कासिम रज़ा साहब और दीगर हजरात अपने मुक़द्दस हाथों से इनकी दस्तार कर रहे हैं। जरा नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जलसे सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम, जलसे सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मस्जिद गरीब नवाज, मस्जिद अहले सुन्नत गरीब नवाज। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके खून और पसीने। नारे तकबीर, अल्लाह ताला हम सब नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार